بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ آج اگر ہم مہنگائی کے تناسب کی بات کریں تو ملک پاکستان کے اندر کراچی میں اس وقت 3350 روپے ریٹ چل رہا ہے آٹے کا، اور یہاں پہ اسلام آباد کے اندر آپ دیکھیں تو 15 kg کا جو تھیلا ہے، جو بیگ ہے، وہ آپ کو 2250 روپے میں ملے گا۔ اور اگر ہم ڈی سی ریٹ کی طرف جاتے ہیں تو چینی جو ہے وہ 92 روپیز پہ ملے گی آپ کو عام سٹورز کے اوپر جہاں پہ مختص کی گئی ہے، جبکہ اگر آپ یوٹیلیٹی سٹور پہ جائیں تو 360 روپے کی 5 kg ہے۔ جبکہ آٹا اگر آپ دیکھیں تو 450 روپے اور 900 روپے، یعنی 10 kg اور 20 kg ہے۔ لیکن جو آٹے کی کوالٹی ہے وہ اتنی، یعنی آپ یوں کہہ لیں دوسرے لفظوں میں وہ چوکر ہے۔ اچھا، اسلام آباد انتظامیہ نے مختلف پوائنٹس کے اوپر جو لوگوں کو اتھرائز کر رکھا ہے وہ دے رہے ہیں 650 روپے کا، اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ 650 روپے کا تھیلا جو ہے وہ بائر آپ دے رہے ہیں اور ڈی سی ریٹ کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ یہ مل رہا ہے، جبکہ اگر آپ یوٹیلیٹی سٹور پہ جاتے ہیں تو وہ 400 روپے ہے۔ لیکن اس آٹے کی جو کوالٹی ہے اگر اس پہ بات کی جائے تو وہ اتنی تھرڈ کلاس ہے اور اتنی آپ کہہ لیں کہ لو کوالٹی ہے کہ کوئی بندہ اس کو کھا نہیں سکتا۔ اور جو لوگ کھا رہے ہیں، میری بہت سارے حفظان صحت کے جو اصولوں کو دیکھتے ہیں، اور جو ڈاکٹرز حضرات ہیں اور جو شعبہ صحت سے منسلک جو لوگ ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ یار یہ بتائیں صاحب جی، کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آٹا جو مارکیٹوں کے اندر جو ویسے جو لوگ بیچ رہے ہیں، جو ہول سیل میں بیچ رہے ہیں، جو ریٹیل میں بیچ رہے ہیں، جو یوٹیلیٹی سٹور پہ بک رہا ہے، جو ڈی سی ریٹ کے اوپر جو مختلف قسم کے پوائنٹس کے اوپر بک رہا ہے، آپ اگر اس کی کوالٹی کے حوالے سے اور اس کے صحت کے اوپر جو مضر اثرات ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ صحت کے اوپر یہ کس طرح کے نقصان دہ اثرات مرتب کرتے ہیں۔ تو میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ جو اوورآل آپ کی مارکیٹوں کے اندر جتنا آٹا ہے وہ آپ کے جسم کے اندر شوگر کی مقدار کو بڑھاتا ہے، اور اس میں سے چھان بین کے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب آٹے کی جو آٹے کی جو کوالٹی ہے وہ نکال لی جاتی ہے، یعنی آٹا آپ کے پاس نہیں بچتا بلکہ اس میں سے میدا نکال لیا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں۔ اچھا، پھر مارکیٹ کے اندر آٹا جو ہے وہ مختلف قسم کی اقسام کا بک رہا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں ریڈ آٹا بھی ہے، اس سے تھوڑا سا براؤن آٹا بھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں تھوڑا سا آف وائٹ آٹا بھی ہے، پھر وائٹ آٹا ہے، پھر پیئر وائٹ ہے، پھر آف وائٹ ہے، اس طرح کی مختلف قسم کے رنگ ہیں اور مختلف قسم کی اقسام ہیں۔ اب یہ جو آٹا ہے، اس آٹے کے انسانی صحت کے اوپر اتنے مضر اثرات ہیں کہ اگر آپ کہیں خالص گندم کھا رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ نہیں، میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ، یہ صرف میرا ہی کہنا نہیں ہے بلکہ حفظان صحت کے جو اصولوں کے مطابق اگر آپ چلنا چاہیں گے تو آپ کو وہ آٹا کھانا پڑے گا کہ جو آٹا دیسی ہوگا۔ اب دیسی آٹا کون سا ہوتا ہے؟ دیسی آٹا وہ ہوتا ہے جو آپ گندم لے کے چکی والوں کو دیتے ہیں، وہ آپ کو پیس کے دیتے ہیں اور اس کو آپ کھا لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو آٹا آ رہا ہے، پھر یہ آٹا جو ہے یہ جو ملوں سے آ رہا ہے، اگر ہمارے ہاں یہ حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق نہیں ہے تو ہمارے ادارے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے ادارے جو ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ ہمارے اے سی ڈی سی چیف کمشنر جو ہیں وہ سارے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کا چیک اینڈ بیلنس کیا ہے؟ ہمارے فوڈ اینڈ بیوریج کے ادارے کہاں پہ ہیں؟ ہماری جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے یا دیگر اور جو اتھارٹیز ہیں جو فوڈ اینڈ بیوریج کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو دکاندار ہیں ان کے اوپر یہ ایف آئی آرز دے کے ان کو سیل کر کے اور ان کے خلاف قانونی کارروائیاں کر کے اور اس طرح کی فوٹو سیشن کر کے تو اپنی کارکردگی دکھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ملوں کے اندر یہ سراسر مناپلی ہو رہی ہے اور سراسر فراڈ ہو رہا ہے۔ اور خاص کر آٹا جو ہے یہ ایک رسک ہے، اور آٹا بیسک رسک ہے۔ ویسے تو تمام ہم جتنی اشیاء کھاتے ہیں غذا کے اندر وہ ساری رسک میں شامل ہوتی ہیں، لیکن جو سب سے جو بڑا میتھڈ ہے رسک کا وہ آٹا ہے۔ اب آٹے کے اندر اتنا بڑا فراڈ ہے، ہم سنتے ہیں کہ دودھ کے اندر فراڈ ہے، دودھ کے اندر ہی نہیں، پاکستان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں فراڈ نہ ہو۔ اگر آپ بیرون ممالک میں کسی جگہ پہ گلف پہ چلے جائیں، برٹش ممالک میں چلے جائیں، یورپی یونین میں چلے جائیں یا کہیں پہ بھی چلے جائیں،
لاطینی ممالک میں چلے جائیں، ان کے اندر آپ کو کہیں پہ بھی جو بھی بندہ آپ کو فراڈ کرنے والا کسی فوڈ اینڈ بیوریج کی چیز میں نظر آئے گا، اس کے سٹور کے اوپر مستقل طور پہ لائف ٹائم اس کو بین کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بندہ اپنے نام سے کسی جگہ پہ بھی کہیں پہ بھی کوئی آؤٹ لیٹ یا کہیں پہ بھی کاروبار نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ملیں چل رہی ہیں، آؤٹ لیٹ چل رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کی چھتری تلے یہ جو آٹا دیا جا رہا ہے، جو آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے، جو آٹا کے پی میں جا رہا ہے، جو پنجاب میں جا رہا ہے، جس پہ بغلیں بجائی جا رہی ہیں، جس پہ منسٹر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج فلاں گاؤں کو، آج فلاں یو سی کو، آج فلاں جگہ پہ آٹا ہم نے پہنچا دیا۔ اگر اس آٹے کی کوالٹی دیکھیں، جو باہر جا کر ہم ڈبل پیسے دے کے وہ آٹا خرید کے لاتے ہیں، اس آٹے کی بھی کوالٹی بہتر نہیں ہے، تو جبکہ دکاندار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ سب سے اچھی کوالٹی کا آٹا ہے، ہم ہلکا آٹا نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکا آٹا مارکیٹ کے اندر ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے خود کئی دفعہ اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور یہ تجربہ کیا ہے کہ مارکیٹ کے اندر واقعی 6 8 10 قسم کی نسلوں کے آٹے ہیں۔ تو ہمارے ادارے کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کوالٹی اور کوانٹیٹی دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کمپرومائز کیا جاتا ہے، اور جو ہمارا صارف ہے وہ پیسے بھی پورے دیتا ہے، اس کے باوجود اسے وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں دور دراز علاقوں میں، ہمارے اسلام آباد میں، ہمارے کے پی میں، پنجاب میں، یہ جہاں تک بھی یہ آٹا جاتا ہے، یہ آٹا سارا جو ہے وہ تھرڈ کلاس ہے اور لو کوالٹی ہے، اور اس کو کھانے کے بعد میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میری بہت ساری شعبہ صحت کے لوگوں سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ یار اس سے پیٹ کی، معدے کی، جگر کی اور بہت ساری امراض جو ہیں وہ پھوٹتی ہیں، اور ان امراض کے بعد جب وہ معدے کی، اگر آپ کو پتہ ہے مدر آف ڈیزیز جو ہے وہ معدے کو کہا جاتا ہے، یعنی الامراض جو ہے وہ معدہ ہے، اور اگر ایک انسان کا ایک معدہ خراب ہوتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ اس کے پورے جسم کے اوپر بیماریاں جو ہیں وہ حملہ آور ہوتی ہیں۔ بلڈ پریشر، شوگر، ڈائبٹیز، انزائٹی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف ایک معدے سے کریٹ ہوتی ہیں، اور ہمارا سٹامک جو ہے وہ اگر یہ چیزیں کھا کے، اس طرح کی غیر معیاری اور ناقص اشیاء کھا کے، تو پھر پاکستانی عوام جو ہے، آپ دیکھتے ہیں باہر کے ممالک کے اندر اتنی بیماریاں نہیں ہیں جتنی پاکستان کے اندر ہیں۔ پاکستان میں کینسر بڑی ہی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، بلڈ پریشر اور شوگر تو بہت ہی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اور اسی طرح پاکستان کے اندر جو جوڑوں کے امراض ہیں یا اور آپ پٹھوں کے امراض ہیں، اگر آپ چلے جائیں، آپ اگر کہیں آپ میری بات پہ ہو سکتا ہے یقین نہ کر رہے ہوں، آپ اگر کہیں کسی ہاسپٹل کا رخ کریں، دن کو سرکاری ہسپتالوں کے اندر آپ جا کر کبھی وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کسی ڈاکٹر سے سوال پوچھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو او پی ڈی کر رہے ہیں، یا جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ تخمینہ پوچھ لیں کہ جناب یہ بتا دیں کہ یہاں پہ لوگ کتنے وزٹرز آتے ہیں جو آ کے چیک اپ کرواتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہر کے اندر بیمار کتنے اور صحت مند کتنے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیماریاں کہاں سے پھیل رہی ہیں؟ بیماریوں کے ویسے تو انسانی صحت میں بیماریوں کا سبب بننے والی جو چیز ہے وہ پانی بھی ہے، لیکن ہم جو آٹا استعمال کر رہے ہیں، جو پانی استعمال کر رہے ہیں، یہ جو آٹا جو ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ آٹا جو ہے وہ ایک قسم کا ہم زہر کھا رہے ہیں، اور یہ جو چوکر ہے اس کو میں چوکر بولتا ہوں۔ آپ دیکھیں، آپ میں سے کوئی بھی شخص یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر اگر آپ جائیں اور وہاں سے آٹا خرید کے لائیں، تو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی جو میں بار بار کہتا ہوں، اگر آپ ڈی سی ریٹ پہ دیں گے کوئی چیز، یا آپ سرکاری ریٹ کے اوپر دیں گے، یا آپ کنٹرول ریٹ کے اوپر دیں گے، آپ یوں کہہ لیں کنٹرول ریٹ کے اوپر دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ چیز جو ہے وہ تھرڈ کلاس دیں، آپ چیز جو ہے وہ اتنی لو کوالٹی کی دیں کہ مقصد یہ ہے کہ آپ اچھی چیز دے دیں۔ وہی جو 2250 روپے 15 کے جی والا بیگ ہے آٹے کا، وہی اگر آپ 1500 روپے میں دے دیں لوگوں کو، 1200 روپے میں دے دیں، جس طرح آپ 950 میں دے رہے ہیں تو اس کی 300 روپے اور بڑھا دیں تو خوشی سے ہر کوئی لے جائے گا، حالانکہ بیماریاں اس میں بھی شامل ہیں۔ لیکن یہ جو آٹا یوٹیلیٹی سٹور اور جو پبلک پوائنٹس کے اوپر جو دیا جا رہا ہے، یا مختلف پاکستان کے دور دراز علاقوں میں گورنمنٹ کے نام کے اوپر بیچا جا رہا ہے اور دیا جا رہا ہے اور لیا جا رہا ہے، اس سے بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں۔ اور چونکہ یہ جو کرونا کا جو تیسرا سپیل آیا، اور اس کے بعد تو لوگوں کے اندر جو سمجھے قوت جو دفاع ہے، قوت مدافعت جو ہے وہ بہت کم پڑ گئی ہے، یعنی لوگ کمزور ہونا شروع ہو گئے، تو
تو ارباب اختیار جو بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے تو کوئی بندہ کسی چیز پہ کنٹرول رہا ہی نہیں ہے، حکومت کا تو کنٹرول کسی چیز پہ نہیں ہے، یعنی لا اینڈ آرڈر کی اگر آپ سچویشن دیکھ لیں، آپ دیگر فوڈ اینڈ بیوریج کو دیکھ لیں، آپ بجلی کو دیکھ لیں، آپ پانی کو دیکھ لیں، دنیا جہان کی جس انڈسٹری کو مرضی دیکھ لیں، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہاں پہ کوئی حکومت نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ اگر حکومت ہے تو پاکستانی آج تڑپ رہے ہیں، پاکستانی آج بلک رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو اس طرح نہیں ہوتے بلک رہے ہوتے ہیں، مطلب ان کو خوراک نہ ملے، تو آج پاکستانیوں کی وہ حالت ہے۔ پاکستانی تقاضا کر رہے ہیں ایک ایسی حکومت سے جو بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، جو کسی چیز پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے، اور اس حکومت سے اپیل بھی کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن ارباب اختیار جو ہیں وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اور پاکستانی جو ہیں وہ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔